میرے پاس ایک اسٹوڈنٹ آتے تھے راولپنڈی میں، تو وہ مجھے کہنے لگے کہ ہمارے خطیب صاحب کہتے ہیں علی بھائی کی باتیں بالکل ٹھیک ہیں، یہ میں 2008-9 کی بات کر رہا ہوں، لیکن یار اس سے تو ہمارے مسلک کو نقصان ہوتا ہے، یعنی اہل حدیث تھے وہ. تو مجھے کہنے لگے کہ علی بھائی انہوں نے تو مجھے کہا کہ اگر تم مر گئے تو ہم نے تمہارا جنازہ بھی نہیں پڑھنا، تو اب اگر میرا جنازہ نہ ہوا تو بڑا مسئلہ بن جائے گا، تو میں آپ کے درس میں تو آنا چھوڑ سکتا ہوں. میں نے کہا یار مجھے تو درس کے ساتھ نہیں، یہاں تو جتنے لوگ آتے ہیں ہم تو زبردستی ان کو کہتے ہیں بھائی میرے ایک بار ہی آؤ، بعد میں ضرورت پڑے تو کسی کے ساتھ آنا ہے، کسی کو لانا ہے تو ضرور، باقی ایک دفعہ آگے کافی ویڈیوز دیکھو، ہمیں تو کوئی اس سے غرض نہیں ہے. اس زمانے میں تو خیر ویسے ہی اس طرح ویڈیوز کا سلسلہ بھی اتنا عام نہیں تھا. تو میں نے کہا ٹھیک ہے یار آپ نہ آئیں، میرا کیا لینا دینا ہے، نہ میں نے آپ سے کچھ چندہ لینا، ٹھیک ہے، نہ میں نے آپ سے کوئی کام نکلوانا، ہمارا تو نہ کوئی چندہ بک ہے، نہ کوئی فرقہ ہے، نہ کوئی مسجد، نہ کوئی مدرسہ، اس لیے ہمارے تو چونکہ فائنینشیل بینیفٹ جڑے ہی نہیں ہوئے تو ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا. تو آپ دیکھیں پڑھے لکھے لوگوں کا بھی دماغ ہے، جنازہ نہیں کیا. او بھائی جنازہ جو ہے وہ جو بندہ مر چکا اس کے تو اعمال ہو گئے منقطع، مردے کے اوپر جنازہ اپنا پڑھوانا ضروری نہیں ہے. یہ حق ہے لواحقین کا کہ وہ مردے کے اوپر جنازہ پڑھے. جو بخاری مسلم حدیث ہے، ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پہ 5 حقوق ہیں، ان میں سے ایک یہ ہے کہ مر جائے تو اس کا جنازہ پڑھے. اب جس کا جنازہ نہیں ہوا تو وہ گناہگار نہیں ہے، جو پیچھے بچ گئے وہ گناہگار. تو اگر جنازہ نہیں ہوا تو کیا ہوا یار؟ جنازہ نہ ہونے سے یہ ہے کہ اس کی مغفرت نہیں ہوئی؟ نہیں، اپنے اعمال ساتھ لے کے جائے. بخاری مسلم میں حدیث ہے انسان کے 3 دوست ہیں، صرف ایک ہی قبر میں ساتھ جاتا ہے اور وہ اس کے اعمال ہیں، اس کے رشتہ دار اور مال پیچھے ہی رہتے. چلو تو پھر کیا چیز آپ کو فائدہ مند ہوئی؟ اعمال. ہاں جو پیچھے بچ گئے ان پہ ضروری ہے کہ وہ جنازہ پڑھے، اس بندے کو کوئی فرق نہیں پڑتا جنازہ پڑھنے سے نہ پڑھنے سے. کئی لوگ ہیں ہزاروں لاکھوں لوگ ان کا جنازہ پڑھتے ہیں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں اللہ کو دھونس ہے ان کی؟ ٹھیک ہے وہ صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ کسی کے جنازے میں اگر 40 ایسے لوگ شریک ہوں جو شرک نہ کرتے ہوں تو اللہ تعالیٰ ان کی شفاعت اس شخص کے حق میں قبول کر لے گا. 40 ویسے لب کے لے آؤ نا، پہلے مشرک نہ ہو. اور مشرک اس طرح کے شرک سے آزاد جو ابراہیم علیہ السلام کے لیے کہا گیا وما کان من المشرکین. کسی نہ کسی درجے میں شرک میں مبتلا ہی ہوئے ہوتے ہیں لوگ. افرأیت من اتخذ الہہ ہوا، بھلا اس شخص کو دیکھا جس نے اپنے نفس کی خواہش کو اپنا خدا بنا لیا، اپنا الہ بنا لیا. فجر کے وقت نہ اٹھنے والا بھی تو کسی درجے میں شرک کر رہا ہے نا اپنے اعمال میں، ریاکاری کرنے والا بھی شرک کر رہا ہے. بلکہ مسند احمد میں حدیث ہے جس نے دکھلاوے کے لیے نماز پڑھی یا روزہ رکھا یا صدقہ کیا اس نے شرک کیا. علی بھائی سے سوال ہے کہ جمعے کی اذان 1 ہے یا 2؟ جمعے کی ایک ہی اذان ہے، اس پہ میری ویڈیو بھی آ چکی ہے. اچھی بدعت اور بری بدعت کے حوالے سے حضرت عثمان کے زمانے میں دوسری اذان شروع نہیں ہوئی تھی، ایک اذان پیرلل میں شروع ہوئی تھی. بخاری کے الفاظ ہے بازار میں، جس کا ایکویلنٹ آج کل سپیکر ہے. یہ نہیں تھا کہ حضرت عثمان نے دیوبندیوں اور بریلویوں کی طرح مسجد میں 2 اذانیں شروع کروا دی. مسجد میں ایک اذان ہوتی تھی جس طرح اہل حدیث دیتے ہیں. لوگ کہتے ہیں سعودیہ میں بھی 2 ہوتی ہیں، غلط ہو رہی ہیں بھائی. سعودیہ والے بھی اپنے آپ کو قرآن و حدیث پہ پیش کریں گے نا، اپنے اوپر تو نہیں انہوں نے پیش کرنا، یا مفتی اعظم سعودیہ کے اوپر تو نہیں پیش کرنا دین کو. دکھائیں کہاں پہ دوسری اذان ثابت ہے. وہ صحیح بخاری میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، حضرت ابوبکر حضرت عمر کے زمانے میں اتنا رش نہیں تھا. جب حضرت عثمان کے زمانے میں رش بڑھ گیا بازار میں، پھر حضرت عثمان نے ایک پیرلل میں اذان شروع کروائی تاکہ بازار تک آواز نہیں جاتی تھی، لوگوں کو پتہ چل جائے کہ اب وہ جمعے کے لیے مسجد میں آ جائیں. یہ نہیں تھا کہ مسجد میں 2 اذانیں ہوتی تھی. تو ٹھیک ہے نا، یہ بازار میں دوسری اذان شروع کروائے نا اگر شوق ہے، لیکن اس کے لیے پھر شرط ہے کہ آپ نے اپنی مسجد کی سپیکر کی اذان بند کر دینی ہے، کیونکہ مسجد کے اندر وہ اذان ہے، باہر آپ نے اذان دے دی. جب سپیکر ہے تو اب بازار میں کیا ضرورت ہے، اور مسجد میں 2 اذانیں دینا. اچھا بخاری میں الفاظ ہے تیسری اذان کا اضافہ کر دیا. وہ تیسری اذان وہ اقامت کو ملا کے کہا جاتا ہے. وہ بعض اوقات لوگ وہ پڑھ رہے ہوتے ہیں ان کو پھر سمجھ نہیں آتی. اقامت کو بھی اذان کے ایکویلنٹ کے طور پہ لیا جاتا ہے، تو وہ تیسری اس لیے لکھا ہے وہ اقامت. جمعے کی رکعتیں، جمعے کے فرض تو 2 ہی ہیں، سنتیں کم از کم 6 ہیں.
4 بعد میں جو صحیح مسلم میں آتا ہے کہ جس نے نماز پڑھنی ہے وہ 4 رکعت پڑھے، اکٹھی بھی 4 پڑھ سکتا ہے، 2 کر کے بھی پڑھ سکتا ہے، افضل ہے 2 کر کے پڑھے، اور جمعے سے پہلے 2 رکھتے ہیں کم از کم، اور وہ اتنی تاکیدی سنت ہے کہ بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ اگر خطبہ بھی کوئی دے رہا ہے نا خطیب تو تب بھی آپ 2 رکھتے ہیں پڑھ کے بیٹھے، اور اگر آپ پہلے آ گئے ہیں تو پھر بخاری مسلم کے الفاظ ہیں جتنا اللہ توفیق دے نماز پڑھو، پھر آپ 100 رکھتے بھی پڑھیں۔ ویسے عموماً صحابہ کا عمل 4 رکھتے ہی ہیں جمعے سے پہلے جب آپ جلدی آ جائیں، اور جب خطیب ممبر پہ ہو تو پھر 2 رکھتے پڑھیں اور بعد میں 4 پڑھیں۔ وہ مسجد میں پڑھ سکتے ہیں، گھر جا کے بھی پڑھ سکتے ہیں، وہ آپ کی مرضی۔ جمعے کی رکعت کتنی ہے اس میں میری ویڈیو ڈیٹیل سے ریکارڈ ہے۔